محمد اقبال زبیری آج حاضر ہوا ہوں سید نوری صاحب کے آفس میں، جو رضا اکیڈمی کے فاؤنڈر اور صدر بھی ہے۔ ہم ان سے جانیں گے ٹیکنیکل کچھ باتیں جو وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں قرآن کی آیاتوں کو لے کے پیٹیشن ڈالے تھے، ان کے بارے میں ہم ان سے کچھ مخصوص سوال کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے۔ وسیم رضوی ہے جنہوں نے قرآن کی آیاتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالے تھے، کچھ آیاتوں کو ہٹانے کے لیے اور کچھ آبجیکشنس اٹھائے تھے، تو اس میں مکمل آپ کچھ جانکاری دے سکتے ہیں ان کے کیا پیٹیشنس تھی، کیا تھے؟ نہیں، دیکھیے یہ جو اخبارات میں آیا ہے اور پیٹیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کا، اس کے اندر اصل مدعا جو بنایا گیا ہے وہ 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے جو پیٹیشن داخل کیا ہے، جو ریٹ داخل کی ہے، ریٹ پیٹیشن، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ آیت کس کو بولتے ہیں اور سورہ کس کو بولتے ہیں، جبکہ 144 سورے ہیں قرآن شریف کی، اور یہ اس کے اندر حوالہ جو دیتے ہیں 80 نہیں معلوم کیا کیا غلط حوالے دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ سورہ کس کو کہتے ہیں اور آیت کس کو کہتے ہیں، اور ایسی آیتوں کو انہوں نے کوٹ کر دیا ہے کہ جو کسی نے بھی اس کے متعلق اعتراض نہیں کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو ایسی آیتوں کو کوٹ کر دیا ہے کہ جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اس کو سمجھایا بھی جا سکے، بالکل صاف صاف باتیں۔ سر، آپ نے جو پہلے شخص ہے آپ جنہوں نے وسیم رضوی کے پیٹیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں ایکشن لیے، تو آپ نے جو پیٹیشن ڈالے ہیں اس میں آپ نے کیا دائر کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں آپ کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈال دیا ہے، مگر اب تک ان کو نمبر نہیں ملا ہے، مطلب ان کا ابھی تک پیٹیشن اپروول نہیں ہوا ہے، ان کو کورٹ کی طرف سے اب تک نمبر نہیں ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے وکیل صاحب نے ہم کو بتایا، دو چیزوں کے لیے ہم لوگ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ریٹ پیٹیشن ہے اس کو فوری طور پر سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سزا بھی دی جائے۔ سزا سے مراد چاہے جرمانی مالی سزا ہو یا جسمانی سزا ہو، لیکن ان کو بہرحال اس کی سزا ضرور ملنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہم لے کے کورٹ میں پہنچے ہیں۔ اچھا، تو سر آپ نے جو سزا کے لیے اپلیکیشن دی ہے کس بیس پہ؟ مطلب کسی کے دھرم کو دھچکا دینے کے لیے، ٹھیس پہنچانے کے لیے، یا انڈیویجول کس کوئی آبجیکشن کی وجہ سے؟ نہیں، دیکھیے ان کے اوپر تو NSA بھی نافذ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی گزشتہ پرسوں ہم ایڈوکیٹ رضوان مرچن صاحب سے ہم نے ملاقات کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جائے تو حکومت کو اختیار ہے قانونی طور پر کہ اس پر NSA نافذ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سالمیت، ملک کے اتحاد کو توڑنے والی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں نفرت پھیلانے والی بات۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان پر NSA بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ جو انہوں نے ایک طرح سے انتشار پیدا کر دیا تھا مسلمانوں کے بیچ میں، اور مسلمانوں کے بیچ میں انتشار پیدا کرنے کے علاوہ ان کا جو غیر مسلمان ہے ان کو کچھ میسیج گیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپسی انتشار کے بارے میں اور غیر مسلموں کے لیے کوئی میسیج؟ نہیں، یہ تو اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے جو ان کے اوپر کرپشن کا چارج لگا ہوا ہے، اور CBI نے ان پر 2 کیس کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جب یہ وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، شیعہ وقف بورڈ کے، اس وقت نہیں معلوم کتنی زمینیں انہوں نے بیچا ہے، اس لیے اس لیے CBI نے بھی ان پر کیس درج کیا ہے، اور یہ اپنی قوم میں بھی بالکل بدنام ہیں۔ کوئی ان کو چور کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی خائن کے نام سے یاد کرتا ہے، تو اور یہ اپنی ان تمام جرائم کو چھپانے کے لیے اور اس کو ختم کروانے کے لیے حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور خوش کرنے کے لیے یہ حربہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اس سے حکومت خوش ہو جائے گی اور میرے جرم پر پردہ پوشی ہو سکے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن کی شان میں انہوں نے توہین کیا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور جس کے لیے یہ کر رہا ہے جن لوگوں کے لیے، وہ بھی اس کو لات ماریں گے۔
تو سر آپ کیا ایسا کوئی راستہ اختیار کرنے والے ہیں جس سے وسیم رضوی کے پیچھے جو پردے کے پیچھے کھیل رہے ہیں ان کو منظر عام پہ لانے کی کوئی کوشش یا ایسا کوئی راستہ؟ نہیں، وہ تو خود جب دن جائیں گے تو جرم جو کرتا ہے تو وہ اپنی نشانی چھوڑ دیتا ہے، تو خود بخود وہ سامنے آ جائیں گے، کسی کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو جرم کرتا ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دیتا ہے، تو جو بھی اس کے پیچھے ہیں وہ بھی جلد سے جلد سامنے آ جائیں گے۔ آپ کوئی اسپیشل میسیج دینا چاہیں گے جو غیر مسلم ہے، جن کے پاس مطلب ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ان کے پاس میسیج گیا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں اور وسیم رضوی نے ان کے ہی دھرم کے ایک بندے نے آبجیکشن اٹھایا ہے، اس بات کو لے کے آپ کوئی میسیج؟ نہیں، دیکھیے، جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو کوئی اعتراض کر سکے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں سے 26 آیتیں کیا بلکہ ایک حرف بھی اس کے اندر کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہر لوگوں کو معلوم ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے اور یہ اپنی سستی شہرت کے لیے، اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے قرآن شریف کو نشانہ بنا رہا ہے معاذ اللہ، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اور سر ایک میسیج اسلامی اتحاد کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور قرآن پاک کو سب مانتے ہیں، اسی وجہ سے وسیم رضوی کے خلاف تمام لوگ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن کے خلاف بولا ہے اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کیا ہے، لہٰذا تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے اور اس کو مرتد قرار دیا ہے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا سر، جو وسیم رضوی نے جو پیٹیشن ڈالا ہے وہ تو ابھی تک کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، آپ کی پیٹیشن بھی کس اسٹیٹس پہ ہے؟ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے پہلے ان کا نمبر پڑ جائے گا، اس کے بعد پھر ہماری کارروائی آگے بڑھے گی۔ کتنے دن تک ہو سکتا ہے، مطلب کتنا وقت جائے گا؟ نہیں، ابھی اس کے لیے کچھ بتایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ایک اور گورنمنٹ کی طرف سے ان سے مطالبہ ہوا ہے کہ 21 دن کے اندر وہ اپنی ان تمام چیزوں کو واپس لیں، ورنہ ان پر کارروائی کی جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ سپریم کورٹ کب کیا کرتا ہے، وہ اس کے کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی آگے بڑھے گی۔ اور یہ جو وسیم رضوی جو کہ میڈیا میں چھائے رہتے ہیں شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین، جبکہ شیعہ وقف بورڈ نے ان کا بائیکاٹ کر چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، تو یہ اب کون سی پوسٹ پہ اور کس کی پوسٹ پہ ہے؟ نہیں، ابھی کسی پوسٹ پر نہیں ہے۔ یہ میڈیا جو ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف بولیں، مسلمانوں کے خلاف بولیں، تو اور اس قسم کی ایک لابی ہے، مٹھی بھر اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو یہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ باقی وہ اب اس کے ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار، جماعت، برادری، قوم سب نے چھوڑ دیا ہے، صرف میڈیا والے اچھالے ہوئے ہیں، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، باقی اور کوئی بات نہیں۔ تو سنا آپ نے، یہ تھے ہمارے محمد سید نوری صاحب، رضا اکیڈمی کے صدر، جنہوں نے اپنے بیان، اپنے الفاظ کھلے لفظوں میں رکھا ہے۔ ہمارے جو مسلم معاشرے کے انتشار کو بڑھاوا دینے کے جن لوگوں نے کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، اور قانونی کارروائی جو انہوں نے سب سے پہلے ایکشن لیے، وسیم رضوی کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے اور اس کے خلاف ہی پیٹیشن ڈالے۔ اب یہ پیٹیشن کا رزلٹ کب آئے گا ابھی اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ڈونگری ایکسپریس کی طرف سے اقبال زبیری۔